بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف آوان، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز۔ 3-4 اہم خبریں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد چلتے ہیں۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایک درخواست تھی پیپلز پارٹی کے رہنما اور معروف وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن کے خلاف، جو انہوں نے 3-4 روز پہلے بیان دیا تھا۔ اس پر وہ درخواست غیر ضروری قرار دے کر صبح ہائی کورٹ نے وہ خارج کر دی ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ غیر ضروری طور پر اس کو اہمیت نہیں دے گی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو اعتزاز احسن کے بیان کے خلاف گئے ہیں، انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ بڑا اچھا کیا کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک اہم شخصیت کے خلاف اعتزاز احسن صاحب نے بیان دیا تھا۔ چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ غیر ضروری چیزوں میں نہ جائیں، اور آپ کیوں ایسے بیانات کو اہمیت دے رہے ہیں؟ ایسے بیانات تو روزانہ دیے جا رہے ہیں، ویلاگز میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو عدالت بھی جو ہے وہ ایسے ریمارکس کو، ایسی باتوں کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دے گی۔ مس رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، جس کا جو جی چاہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو کیپٹن صفدر صاحب، یہ بیانات تو اتنے کوئی زیادہ خطرناک نہیں تھے، آپ پیچھے کیوں نہیں عدالت میں گئے؟ پہلے کیوں نہیں عدالت میں گئے؟ جب آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اسی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا، اس وقت آپ کہاں سو رہے تھے؟ کیوں نہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے؟ کیوں نہیں توہین عدالت کی درخواست دائر کی؟ جب آپ کی اہلیہ محترمہ ان کے جلسے میں باقاعدہ کہہ کے نعرے لگوائے گئے، اس وقت کیوں نہیں آپ کا استحقاق مجروح ہوا؟ آپ اسی ادارے کے ایک اہم رینک سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ آپ کو آج جس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو آج جس بات پہ غصہ آ رہا ہے، یہ باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے آپ کیوں نہیں عدالتوں میں گئے کہ ابھی آپ کو اعتزاز احسن کی بات بری لگ گئی ہے؟ آپ کو مانتے تب جب آپ اس وقت عدالت جاتے، پھر پتہ چلتا۔ یہ دوگلا معیار، یہ دوگلی پالیسی ہماری سیاست کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے عوام جو ہے وہ آپ پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس سے اگلی خبر پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ ان کی برطرفی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے۔ یہ پچھلے 5-6 ماہ سے مسلسل عمران خان کہہ رہے تھے، ان پہ تنقید کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر پر، اپنا آئینی جو کردار ہے وہ مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے۔ تو اس پر وہ چلے گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں، جو صوبائی ضمنی الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد بھی یہی باتیں کی گئیں، اور پھر اب یہ قومی اسمبلی کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس پر بھی انہوں نے کہا ہے، چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کا جو ان کا حلقہ تھا پی پی NA 237، اس پر انہوں نے کہا کہ جی دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ان کو یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل انہیں اس عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا آپ کو کہ اس پر اب کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دباؤ بھی بڑھے گا، ظاہر ہے ہر شعبے پہ دباؤ بڑھے گا، سیاستدانوں پہ تو دباؤ ہے، حکومت پہ تو دباؤ ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے دوبارہ، اور اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس معاملے میں برہم ہوئے ہیں پارٹی پر۔ انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ یہ ضمنی الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں یہ اتنے غیر متوقع نتائج کیوں آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایم پی اے سے، ایم این اے سے، تمام افراد سے انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ اس شکست کی وجہ پتہ چلے۔ دوسری جانب جو کارکن ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں۔ اب نون لیگ کے کارکن، چاہے وہ کارکن جو بھی ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی، سیاسی جماعتوں کے، اب کارکن شعور کی جو ہے نا وہ سٹیج پہ آ گئے ہیں۔ انہیں وہ شعور آنا شروع ہو گیا، سیاسی شعور آنا شروع ہو گیا۔ اس پہ بھی عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے اب کارکنوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ بھی سیاسی شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔
پی ٹی آئی کی جو ملتان کی سیٹ ہے، جو ملتان کی سیٹ لوز کی ہے پی ٹی آئی نے، وہ بھی کارکنوں کے سیاسی شعور کا ایک اس میں اہم کردار ہے کہ اگر قیادت بھی کوئی غلط فیصلہ کر دے، قیادت بھی کوئی ایسا فیصلہ کر دے تو کارکن اسے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا ایک قوم پر احسان ہے کہ وہ کارکنوں کو اور جوانوں کو اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ وہ بھی سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ اب یہ رپورٹ کیا آتی ہے؟ رپورٹ اس میں نون لیگ کو میاں نواز شریف صاحب اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہ جانتے نہ ہوں کہ جی اس کی شکست کی وجوہات کیا ہیں، پتہ تو انہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ ایک کارروائی تھی میرا خیال ہے جو وہ انہوں نے پوری کر دی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم خبر جو ہے وہ امریکی حکمران جماعت ڈیموکریٹ کے سینیٹر ہیں کرس وین ہالن، انہوں نے ریاست میری لینڈ میں ایک تقریب کے دوران گفتگو کیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں ملوث نہیں ہے۔ یعنی جو عمران خان کا بیانیہ تھا اور اب تک ہے، اس پہ انہوں نے وضاحت دی ہے۔ وضاحت تو اس کو نہیں کہہ سکتے، یا وضاحت بھی کہیں تو اس کی تردید بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے تردید کی ہے، 5-6 ماہ بعد یہ تردید آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو حکومت کا خاتمہ ہے وہ اس میں امریکہ کو کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ سراسر الزام ہے۔ اور میری نظر میں جو ایک پھر اس سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے کہ اب امریکی بھی جو ہے وہ الیکشن کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جنرل الیکشن کا مطالبہ اب امریکہ کی طرف سے بھی ان کے سینیٹر نے بھی کر دیا ہے، ہن دسو کی کرو گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میری نظر میں پاکستانی عوام کو یہ فیصلے انتخابات کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے عوام جس کو بھی منتخب کریں، امریکہ کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ان کے سینیٹر کرس وین ہالن نے کی ہے کہ الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوں اس سے جو حکومت بنے، امریکہ اس کے ساتھ کام کرے۔ تو یہ مختلف سفارت خانوں میں اور ان کے سفارت خانوں سے اپنے اپنے ممالک کو رپورٹس تو جا رہی تھیں، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر ہی مختلف ممالک نے اپنی پالیسی بھی اس میں واضح کی تھی۔ اب یہ ایک امریکی سینیٹر کا بھی بیان آ گیا، تو الیکشن جو ہیں وہی اب ایک حل ہے۔ الیکشن ہو، جو پارٹی بھی ون کرے وہ حکومت بنائے اور کاروبار مملکت چلائے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ایک وضاحتی بیان دیا، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سے مطمئن ہے۔ ان کے صدر صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ خطرے میں ہے پروگرام، اور ان کے بیان کی ایک تردید ایک قسم کی، گو کہ وہ کوئی آفیشیل بیان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ تردید آ گئی امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور ان کی سیکیورٹی سے ہم لوگ مطمئن ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔